فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اور ناظرین، آج ایک اہم مسئلے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل موبائل کا زمانہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر کس و ناکس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور آدمی اپنی ضرورت کے مطابق بھی اس کو استعمال کرتا ہے اور بیجا بھی اس کو استعمال کرتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے متعلق ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں. میں نے اس آیت کریمہ کا سہارا اس لیے لیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کر سکوں کہ قرآن کریم عظیم الشان کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام اور مقدس ذات کے ذریعے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مقدس ذات کے اوپر اتارا گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. دوستو، جتنی عظیم الشان چیز ہوتی ہے اس کے اتنے ہی آداب ہوا کرتے ہیں اور اس کی اتنی ہی عظمت ہوا کرتی ہے. موبائل کے ذریعے قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کے اندر تلاوت کرنا یہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے. لیکن دوستو، یہ لہو و لعب کی چیز جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو جو عظیم الشان کتاب ملی ہے، کیا اس کی ہم اصل اعتبار سے قدر و قیمت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اس کے آداب اور اس کے جو فضائل قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائے، کیا اس کو ہم پکڑنے کی اور اس کو لینے کی کوشش کرتے یا نہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے یا نہیں؟ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اس کو جو ہے صرف پاکیزہ لوگ استعمال کرتے ہیں. موبائل کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا آج کل اتنا عام ہو چکا ہے کہ عوام ہو، خواص ہو، دیندار ہو یا چاہے کوئی عام آدمی ہو، ہر ایک آدمی جہاں چاہے اگر اس کو تلاوت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو فوراً موبائل کھول کر اس کے اندر قرآن کریم پڑھنے لگتا ہے. تو کیا قرآن کریم موبائل کے اندر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے جائز ہونے کی کیا صورتیں ہیں؟ اور اس کو قرآن کریم کو موبائل کے اندر پڑھنے سے کیا قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے میں وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس کو موبائل کے اندر رکھنا، تو فقہائے کرام نے اس بات کو تو جائز قرار دے دیا ہے کہ قرآن کریم کو جو ہے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنا اس کی بالکل اجازت ہے، کیونکہ جب تک قرآن کریم موبائل کی اسکرین کے اوپر کھلا نہیں رہتا تب تک کو اس کا کوئی حرج نہیں ہے. اس کو آپ ٹوائلٹ کے اندر بھی لے کر جا سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ بھی لے کر جا سکتے ہیں جہاں اس کو لے کر قرآن کریم کو لے کر جانا منع ہے. لیکن چونکہ قرآن کریم جو ہے وہ میموری کارڈ کے اندر ہوتا ہے، اس کے انٹرنل اسٹوریج کے اندر ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، تو جب تک اس کو اسکرین کے اوپر نہیں کھولیں گے تب تک وہ قرآن کریم کے حکم میں نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کو یعنی موبائل کے اندر جو قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس موبائل کو جو ہے بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے اندر فقہائے کرام کی دو رائے ہیں. اکثر و بیشتر فقہائے کرام کا رجحان اس طرف ہے کہ قرآن کریم جس موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ ہے اس موبائل کو چھونا بغیر وضو کے جبکہ قرآن اسکرین کے اوپر کھلا ہوا ہو جائز نہیں ہے. ایک جماعت بہت بڑی ایک جماعت علماء کرام کی اور فقہائے کرام کی اس بات کی قائل ہیں کہ بغیر وضو پورا موبائل نہیں چھو سکتے، لیکن مفتہ بھی قول اور تقریباً اکثر و بیشتر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جب قرآن کریم اسکرین کے اوپر کھلا ہوا نہ ہو وہاں تک تو
پورا موبائل جو ہے چھونا جائز ہے بغیر وضو کے، لیکن جہاں قرآن کریم اسکرین کے اوپر کھول کر آدمی تلاوت کرے گا تو اس کے اوپر اکثر و بیشتر علماء کا رجحان یہی ہے اور اکثر و بیشتر علماء کا کہنا یہی ہے کہ اس وقت جو ہے اسکرین کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہوگا، اسکرین کے علاوہ موبائل کے دوسرے پارٹ جو ہے چھونا جائز ہوگا۔ اس کے بارے میں پڑوسی ملک کے ہمارے بہت بڑے مؤقر استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر اور دراز عمر عطا فرمائے، ان کا رجحان یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ موبائل کے اندر جب ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ جو ہے اسکرین کے اوپر جو آتا ہے تو اسکرین کو بھی جو ہے بغیر وضو کے چھونا جو ہے انہوں نے جائز لکھا ہے۔ انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ اگر قرآن کریم کو کسی پیٹی کے اندر رکھ دیا جائے اور اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہو تو اس شیشے کے اوپر ہاتھ لگانا جائز ہے۔ تو مفتی صاحب نے یہی دلیل بنائی ہے اس کو کہ جب آدمی اس پیٹی کے اوپر یا اس صندوق کے شیشے کے اوپر ہاتھ لگائے گا تو اس کے لیے جو ہے ہاتھ لگانا جائز ہوگا۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے اندر جو موبائل کے اندر قرآن کریم آدمی جب اسکرین کے اوپر کھولتا ہے تو وہ سیدھا اسکرین کے اوپر نہیں کھلتا بلکہ اس کے ریم کے اوپر اور اس کی میموری کے اوپر جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اور موبائل کا جو اسکرین ہے وہ بالکل شیشے کے مانند ہے، اس لیے ان کا رجحان ایسا ہے کہ قرآن کریم جو موبائل کے اندر ہے اس کو بغیر وضو کے چھونا بھی جائز ہوگا اور اس کا تلاوت کرنا بھی جائز ہوگا۔ لیکن ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ آدمی کو چاہیے کہ قرآن کریم کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ قرآن کریم جو موبائل کے اندر ہو اس کی بھی وہی آداب ہیں، اس کی بھی وہی مسائل ہیں جو اصل قرآن کریم کے لیے مسائل علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ قرآن کریم کو عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے آدمی کو موبائل کے اندر بھی جب وہ قرآن پڑھے تو وضو کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں مجبوری کے اندر اگر آدمی کہیں سفر وغیرہ کے اندر ہے تو موبائل کے اندر ہی وہ بغیر وضو کے اگر وہاں پر کوئی موقع وغیرہ نہیں ملتا ہے تو حضرت مفتی صاحب کے قول کے اوپر عمل کرنے کی اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جہاں کہیں موقع ملے فوراً وضو کر کے پھر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل قرآن کریم جو ہے موبائل کے اندر ہی پڑھنے کا رواج ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام کا رجحان اور اکثر و بیشتر فقہاء کرام کا کہنا یہی ہے کہ جب آدمی کے پاس سہولت ہو، اگر وہ مسجد کے اندر ہے، گھر کے اندر ہے یا کسی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ قرآن کریم کو اٹھا کر اس کے اندر ہی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کریم کو اٹھانا، قرآن کریم کو چھونا، قرآن کریم کو دیکھنا، ان تمام کا الگ الگ ثواب ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جہاں اس کے لیے سہولت ہو، اس کے لیے قرآن کریم آسانی سے میسر ہو، اور ایسے مواقع ہو جہاں پر قرآن کریم اکثر و بیشتر موجود ہی ہوتے ہیں، تو آدمی کو چاہیے اور آدمی کے لیے پھر وہی افضل ہوگا کہ وہ قرآن کریم کے اندر ہی تلاوت کرے، بے جا اور بغیر ضرورت کے موبائل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہرگز نہ کریں، کیونکہ آج کل اکثر و بیشتر خواص ہو، عوام ہو، ہر ایک آدمی اس لہو و لعب کے آلے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت ہی محنتوں کے ساتھ، بہت ہی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اور انتہائی اذیتیں برداشت کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن کریم کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی مشقتیں اٹھائی، بہت بڑی تکلیفوں سے گزر کر انہوں نے قرآن کریم کو ایک مصحف کے اندر جمع کیا۔ چنانچہ ہم سنتے ہیں اور بارہا سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کے الگ الگ جو ہیں نسخے تھے، تھوڑا قرآن پتھروں کے اوپر لکھا ہوا تھا، قرآن کا کچھ حصہ درخت کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کچھ حصہ لکڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مل جل کر آپس میں مشورہ کر کے ایک مصحف کے اندر اس کو جمع کر دیا۔ یہ امت کے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کا حق یہی ہے کہ اصل مصحف کو اٹھا کر ہم اس کے اندر ہی تلاوت کریں۔ ہاں اگر کسی جگہ پر ایسی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے اور تلاوت کرنا اگر آدمی کو مقصود ہے، اور اگر آدمی کو تلاوت کا معمول ہے اور اس جگہ پر قرآن کریم موجود نہیں ہے،
تو اس کے پاس اگر موبائل کے اندر قرآن موجود ہے تو اس شکل کے اندر وہ موبائل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آدمی کے پاس قرآن کریم موجود ہے تو اس کے اندر ہی اس کو تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے افضل وہی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ کتابیں بھی جو ہیں اکثر و بیشتر علماء کرام کو، عوام ہو خواص ہو، سب کو دیکھا جاتا ہے کہ کتابیں بھی جو ہیں وہ موبائل کے اندر پڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم عالیہ لکھتے ہیں کہ لکھنے والے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات جو ہیں لکھنے والے کی کتاب کی وجہ کے ذریعے ہمارے اندر جو ہیں داخل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کتابیں اگر کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں تو کتابیں بھی ہمیں کتاب کے اندر ہی پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر آدمی کسی جگہ پر اس کو ضرورت پیش آ گئی یا سفر وغیرہ میں ہے اور اس نے موبائل کے اندر کھول کر کتاب پڑھ لی اور اس کا مطالعہ کر لیا تو الگ بات ہے، ورنہ لکھنے والے کے جو نیکیوں کے اثرات ہیں وہ کتاب پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والے کے اندر متاثر ہوتے ہیں اور اس کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ خاص طور پر قرآن کریم کو آج جو موبائل کے اندر پڑھنے کی ایک فیشن چل پڑی ہے اس سے ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔